بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں سورہ الفرقان سے آغاز ہوا جو سورہ نمبر 25 ہے۔ اس کے بعد سورہ الشعراء کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں جو سورہ نمبر 26 ہے۔ تراویحوں کے اختتام تک سورہ 27 النمل اور 28 القصص بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں۔ میں سورہ فرقان کی، سورہ قصص اور سورہ نمل ان میں سے چند آیات ہیں جو آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑا بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس نے اہتمام کے ساتھ اس الفرقان کو نازل کیا۔ الفرقان یعنی یہ قرآن، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ الفرقان استعمال کیا ہے۔ یہی لفظ ہے کہ جو قرآن مجید میں تورات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ الفرقان کہتے ہیں اس کتاب کو، اس سورس کو کہ جو صحیح اور غلط، حق اور باطل میں واضح فرق کر دے، جس کے آ جانے کے بعد اب یہ فیصلہ کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے اس کتاب کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ تمام جہان کے لوگوں کو خبردار کر دیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب انہیں اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور انہیں پھر یا ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ان عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے ان کی خوبیاں جو اوصاف بیان کیے اس میں یہ بتایا کہ وہ زمین میں چلتے ہیں انکساری اور عاجزی کے ساتھ۔ یہ بتایا کہ وہ اپنے رب کے حضور میں راتوں کو کھڑے ہو کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، اس لیے کہ وہ بہت سخت ہے، بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے رہنے کی غرض سے بھی اور دیر تک رہنے کے لیے بھی۔ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں نہ وہ حد سے آگے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جب کسی لغو بات سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر اندھے بہے ہو کے ٹوٹ نہیں پڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمیں بنا ہماری اولاد اور ہماری بیویوں کا امام، اور ہمیں آخرت میں کامیاب فرما، ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیابی عطا فرما۔ ان کے بارے میں آخر میں یہ فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے اونچے محلات دیے جائیں گے انعام کے طور پر۔ کیوں؟
بما صبروا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے صبر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے اصل امتحان یہ ہے کہ وہ صبر کرے، حق بات کو جب وہ سمجھ جائے تو اس پر عمل کرے، اور اس میں جو مشکلات آئیں، اس کے راستے میں جو اس کو ٹیمپٹیشنز آئیں، لالچ آئے، وہ اس کے باوجود اس پر قائم رہے۔ اس کے بعد سورہ نمل میں جو سورہ نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی درباریوں کے پاس گئے تو اس کی کیفیت یوں بیان کی کہ فلما جاءتہم، یہ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ فرمایا کہ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر جب آئیں ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے بات کو ماننے کی جگہ اس پر یہ اعتراض کیا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دلوں کو اس کا یقین ہو گیا تھا۔ ظلماً وعلوا، انہوں نے انکار کیا زیادتی کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو کیا انجام ہوا ان کا کہ جو فساد مچانے والے تھے۔ قرآن مجید یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے ہاں مسترد ہیں، جو ناکام اور نامراد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں اگرچہ کہ دل میں ان کو یقین اطمینان ہوتا ہے کہ جس بات کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ سچی بات ہے، چنانچہ وہ انکار کرتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے۔ اسی سورہ نمل کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک تسلسل سے یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ٹھہراتے ہیں ان کے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے موجود ہونے کی جو نشانیاں اس دنیا میں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا وہ کہ جو دعا قبول کرتا ہے ان کی کہ جو بے چین ہوتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں جب وہ اس سے دعا کرتے ہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اگر انسان اللہ کے سامنے اپنی دعا، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کو بے قراری اور مجبوری کے ساتھ پیش کرے گا، ایک ایسے دل کے ساتھ کہ جس میں اس کے اندر اللہ کے حضور میں ایک بے اختیار مانگنے کا ایک مطالبہ ہوگا، جس میں کہ اس کا جذبہ یہ ہوگا کہ وہ بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ اس سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو، ایسے لوگوں کی تکلیفوں کو لازماً دور کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے مصر سے نکلے اور ان کو اپنے اس وطن کو چھوڑنا پڑا اور وہ دور گئے مدین، جہاں ان کو ایک موقع پر دو خواتین کی خدمت کرنے کا موقع ملا کہ ان کے جانوروں کو انہوں نے سیراب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے اور بالکل بے یار و مددگار وہ ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے تو انہوں نے کہا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو انہوں نے ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر وہ مڑے اور وہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں جو کچھ بھی تو میرے لیے اتارے گا خیر میں سے نازل کرے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں کیسے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہترین دعا کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی ضرورت ہو، وہ کسی چیز کا محتاج ہو،
کسی چیز کو اللہ سے مانگنے کی اس کے اندر خواہش ہو، تو پچھلی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر انسان بے قراری، مجبوری اور ایسے دل کے ساتھ مانگتا ہے کہ جس میں اللہ سے مانگنے کے لیے ایک خاص قسم کا اس کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اگر مانگے اس طرح سے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کی دعا سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ میں ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، میں جو کچھ بھی تو مجھ پر اتارے گا خیر میں سے، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی تو میری ضرورت کو پورا کر، تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، میں تیری طرف سے تیری مہربانیوں کا منتظر ہوں اور میں اس کا فقیر ہوں۔ یہ چند آیات تھیں کہ جو مجھے آپ کے سامنے آج پڑھنے کا موقع ملا۔ اس موقع پر اگر کوئی سوال ہے تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ nothing happens in this world without the will of Allah. Does will of Allah mean Allah's permission or Allah's knowledge? Allah does not allow evil. Please clarify. دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے یا اللہ کے علم میں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تو کسی برائی کی اجازت نہیں دے سکتا، برائے کرم اس کو واضح فرمائیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے خیر کا فیصلہ کیا اس دنیا میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اس نے آزادی دی ہے۔ یہ آزادی اس لیے خیر ہے، اس آزادی کے نتیجے ہی میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کون ہیں کہ جو اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہیں اور کون ہیں کہ جو اس کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر یہ آزادی نہ ہو تو پھر انسان اگر نیکی کرے تو اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر برائی کرے تو اس میں بھی وہ بے قصور ہے۔ اصل میں ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اس بنیاد پر کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں اختیار ملا ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے اپنی اجازت سے ہو رہا ہے، یعنی اس نے اس دنیا میں انسانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے برائی کریں چاہے اچھائی کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھائی، نیکی، حق مطلوب ہے اور برائی، گناہ اور نافرمانی مطلوب نہیں ہے۔ مگر دنیا کو امتحان کی جگہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ وہ لوگوں کو اختیار دے۔ لوگ اس کے اختیار کو جب غلط بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کو روکتا نہیں ہے، یہ اس کی اجازت ہے، آپ کہیے اس کی سینکشن ہے، اس کی مرضی نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو غلط کام ہوتے ہیں اس پر وہ راضی ہے، بلکہ اس نے اس بات کو گوارا کیا ہے کہ اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنانے کے لیے لوگوں کو آزادی ملے اور وہ اپنی آزادی رائے سے اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں۔ اللہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا پیدا کرے گا جس میں وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے بعد اس کے انعام کے مستحق ہیں اور کون ہیں کہ جو اس کی سزا کے مستحق ہیں۔ یہ فیصلہ اسی بنیاد پر کرے گا کہ دنیا کی زندگی میں اس نے لوگوں کو آزادی دی ہوگی۔ اگر یہ آزادی نہ ہوتی تو پھر یہ دنیا کی زندگی نہ امتحان ہوتی اور نہ آخرت کا انعام ہوتا اور نہ آخرت کی سزا ہوتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔